أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوا وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد فإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم۔ اے ایمان والو، جب تم کسی معین میعاد کے لیے ہدار کا معاملہ کرو تو اسے لکھ لیا کرو، اور تم میں سے جو شخص لکھنا جانتا ہو انصاف کے ساتھ تحریر لکھے، اور جو شخص لکھنا جانتا ہو لکھنے سے انکار نہ کرے۔ جب اللہ نے اسے یہ علم دیا ہے تو اسے لکھنا چاہیے، اور تحریر وہ شخص لکھوائے جس کے ذمے حق واجب ہو رہا ہو، اور اسے چاہیے کہ وہ اللہ سے ڈرے جو اس کا پروردگار ہے، اور اس حق میں کوئی کمی نہ کرے۔ ہاں، اگر وہ شخص جس کے ذمے حق واجب ہو رہا ہے ناسمجھ یا کمزور ہو یا کسی اور وجہ سے تحریر نہ لکھوا سکتا ہو تو اس کا سرپرست انصاف کے ساتھ لکھوائے اور اپنے میں سے 2 مردوں کو گواہ بنا لو۔ ہاں، اگر 2 مرد موجود نہ ہوں تو 1 مرد اور 2 عورتیں ان گواہوں میں سے ہو جائیں جنہیں تم پسند کرتے ہو، تاکہ اگر ان دو عورتوں میں سے ایک بھول جائے تو دوسری اسے یاد دلا دے، اور جب گواہوں کو گواہی دینے کے لیے بلایا جائے تو وہ انکار نہ کریں۔ اور جو معاملہ اپنی میعاد سے وابستہ ہو، چاہے وہ چھوٹا ہو یا بڑا، اسے لکھنے سے اکتاؤ نہیں۔ یہ بات اللہ کے نزدیک زیادہ قرین انصاف اور گواہی کو درست رکھنے کا بہترین ذریعہ ہے، اور اس بات کی قریبی ضمانت ہے کہ تم آئندہ شک میں نہیں پڑو گے۔ ہاں، اگر تمہارے درمیان کوئی نقد لین دین کا سودا ہو تو اس کو نہ لکھنے میں تمہارے لیے کوئی حرج نہیں ہے، اور جب خرید و فروخت کرو تو گواہ بنا لیا کرو، اور نہ لکھنے والے کو کوئی تکلیف پہنچائی جائے اور نہ گواہ کو، اور اگر ایسا کرو گے تو یہ تمہاری طرف سے نافرمانی ہوگی،
اور اللہ کا خوف دل میں رکھو۔ اللہ تمہیں تعلیم دیتا ہے اور اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ اس صورت کے یہ 36واں رکوع ہے اور اس میں مالی معاملات بیان ہو رہے ہیں۔ اس سے پہلے بھی صدقہ خیرات کے متعلق مختلف مسائل کا ذکر ہوا، پھر سود کی حرمت اور اس کے احکام بھی بیان ہوئے۔ اب اس رکوع میں اللہ تبارک و تعالی نے قرض یا ادھار کے قانون نازل فرمائے ہیں۔ ایک دوسرے کے ساتھ لین دین کے معاملات ہیں تو ان کے متعلق جو ہے ان میں تقریباً 3 بنیادی قوانین ہیں اور اس کے ساتھ کچھ اور مسائل بھی ہیں۔ جو بنیادی قوانین یہاں پر ذکر کیے ہیں وہ نمبر 1 دستاویز کا تیاری کرنا، گواہ کا تقرر اور رہن کی تفصیلات شامل ہیں۔ اور چونکہ ان کے ذریعے ادھار کے معاملات میں کسی ممکنہ تنازع سے، لڑائی سے، فتنے سے بچا جا سکتا ہے۔ یاد رکھیں کسی بھی معاملے میں تحریر کر لینا کوئی فرض واجب تو نہیں ہے، مگر معاملات کی درستگی کے لیے مستحب کے درجے میں آتا ہے، کیونکہ معاملہ طے کرنے کے بعد آدمی بھول بھی سکتا ہے کہ کیا شرائط تھی، کتنی مقرر تھی، کیونکہ نسی آدم فنسیت ذریتہ، کہ ہے نا کہ چونکہ حضرت آدم علیہ السلام سے بھی چوک ہوئی تھی، ان کی اولاد سے بھی بھول ہو جاتی ہے، جس کے نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بعد لڑائی جھگڑے تک پہنچ جاتی ہے۔ اگر تحریر موجود ہوگی تو تنازع کے وقت کام آئے گی اور کوئی عدالت اس تحریر کی بنا پر فیصلہ کر سکے گی۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے دستاویز کے احکام نازل فرمائے، لکھنے کے احکام نازل فرمائے، تاکہ معاشرہ میں اس وجہ سے بگاڑ پیدا نہ ہو۔ اسی لیے تو مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تعلیم جبری ہونی چاہیے، یعنی زبردستی تعلیم ہونی چاہیے تاکہ لوگ معاملات کو درست رکھ سکیں۔ تو بہرحال ارشاد فرمائے کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی، جب تم کسی خاص مدت تک ادھار کا معاملہ کرو تو فاکتبوا، اس کو لکھ لیا کرو۔ اور ولیکتب بینکم کاتب بالعدل، اور چاہیے کہ تمہارے درمیان لکھنے والا انصاف کے ساتھ لکھے، اس میں کوئی کمی بیشی نہ کرے، کیونکہ قلم کا فتنہ بہت بڑا فتنہ ہے، بسا اوقات اس کی وجہ سے بڑا نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔ لہذا کاتب کے لیے ضروری ہے، لکھنے والے کے لیے ضروری ہے، ولا یاب کاتب ان یکتب کما علمہ اللہ، کہ کیا ضروری ہے کہ وہ لکھنے سے انکار نہ کرے جبکہ اللہ نے اسے علم دیا ہے، فلیکتب، بلکہ چاہیے کہ وہ لکھ دے۔ یعنی جب کسی ان پڑھ شخص کو تحریر کی ضرورت ہو تو پڑھے لکھے آدمی کو اس کی مدد کرنی چاہیے، اور جو اس وقت تحریر ضرورت ہے وہ ضرور تحریر کر دینی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے علم کی جو نعمت اسے عطا کی ہے اس میں بخل نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اس نے علم کی دولت دی ہے تو اسے خدمت خلق کا موقع ملا۔ اور یاد رکھیں اس طرح بھی کسی کی مدد کرنا یہ بھی صدقہ ہے، یہ بھی صدقہ میں شامل ہے کہ تو کسی کاریگر کی مدد کرے یا کسی بے ہنر آدمی کو کوئی چیز بنا کر دے دے۔ تو اسی اصول کے مطابق اگر کوئی شخص ان پڑھ ہے، خود لکھ پڑھ نہیں سکتا، تو اس کی فرمائش پر تحریر کر دینا بھی صدقہ میں شامل ہے۔ لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ کاتب کے لیے، لکھنے والے کے لیے تحریر کرنا واجب نہیں ہے، ضروری نہیں ہے، اس کے ذمہ یہ لازم نہیں ہے کہ وہ ہر حال میں لکھے، بلکہ یہ مستحب کا درجہ رکھتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ کسی شخص کو مجبور نہیں کیا جا سکتا کہ وہ ضرور ہی یہ فرمائش پوری کرے، اسے انکار کا اختیار بھی ہے، اور اگر لکھائی کی اجرت لینا چاہے تو مناسب معاوضہ بھی جائز ہے، تاہم لکھ دینا بہتر ہے کیونکہ یہ اچھی بات ہے، اور اللہ تعالی نے اس کی ترغیب دلائی ہے تاکہ ضرورت مند کی خدمت کی جائے، اس کی ضرورت پوری کی جائے۔ ایک اور بات بھی یہاں سمجھ لیں، ایک ہوتا ہے قرض، لفظ بھی بولا جاتا ہے، اور دین، ادھار، اس میں تھوڑا فرق ہوتا ہے۔
اگرچہ دونوں الفاظ ادھار کے معنوں میں استعمال ہوتے ہیں، مگر ادھار یا دین یہ عام ہے اور قرض خاص ہے، کیونکہ قرض صرف رقم کے ادھار پر بولا جاتا ہے، جبکہ دین یا ادھار میں ہر قسم کا ادھار شامل ہے، خواہ وہ نقد رقم کا لین دین ہو یا کسی چیز کے بدلے میں ادھار ہو۔ تو قرض کے متعلق احکام پہلے بیان ہو چکے ہیں۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، جو اللہ کو قرض حسن دے، یعنی کسی ضرورت مند کو مقررہ مدت کے لیے نقد رقم ادھار پر دے دے، اس سے زائد وصول نہ کرے۔ اگر نقد رقم کی واپسی یا اس کے ساتھ کچھ زائد وصول کرے گا تو وہ سود ہوگا۔ یہ ساری بات تفصیل سے پیچھے آ چکی ہے۔ اور اگر کسی چیز کے تبادلے کے ضمن میں کوئی نقد رقم واجب الادا ہے، آٹا لیا، گندم لی، کوئی بھی چیز ادھار پر لے لی کہ بھئی آپ کو پیسے اتنے عرصے کے بعد دیں گے، تو وہ ادھار ہے۔ اس صورت میں چیز بیچنے والا اپنی اصلی لاگت سے زائد بھی وصول کر سکتا ہے، جسے منافع کہتے ہیں، اور یہ جائز ہے۔ اور یہ مثلا ایک چیز جو ہے نقد جو ہے وہ 1000 روپے کی ہے، تو وہ 1 مہینے 2 مہینے کے ادھار پر 1100 کی دیتا ہے تو وہ دے سکتا ہے، یہ جائز ہے۔ اسی بات کا تذکرہ ہے کہ جب تم کوئی مقررہ مدت کے لیے ادھار کا معاملہ کر لو تو اسے لکھ لیا کرو۔ کوئی شخص مکان یا زمین بیچتا ہے اور رقم کی، یا کوئی بھی چیز بیچتا ہے اور رقم کی ادائیگی کے لیے تاریخ یا دن کا تقرر ہوتا ہے، تو مشتری کے ذمے دین یعنی ادھار ہے، جو وہ مقررہ تاریخ پر ادا کرنے کا پابند ہے۔ عام طور پر خرید و فروخت نقد ہوتی ہے، مالک کے پاس چیز موجود ہے اور گاہک کے پاس رقم موجود ہے، تو ہاتھ بہاتھ معاملہ ہو جائے گا، اس کو چیز دے دے گا، اس کو پیسے دے دے گا۔ اور اگر گاہک جو ہے، لینے والا جو ہے، خریدنے والا جس کو مشتری بھی کہتے ہیں، اگر گاہک قیمت کی ادائیگی کے لیے مہلت طلب کرے تو یہ ادھار کہلائے گا۔ اور اگر ہاں دونوں طرف کی چیزیں موجود نہ ہوں تو مالک کے پاس چیز موجود ہے، یعنی نہ ہی مالک کے پاس چیز موجود ہے اور نہ گاہک کے پاس رقم اور سودا طے پایا ہے۔ مثلا اس کی مثال آپ یہ سمجھیں، ذمہ دار کہتا ہے کہ آئندہ فصل پر میں مکئی، گندم، کپاس، فلاں 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 اس بھاؤ پر فروخت کروں گا۔ بھئی جو میری فصل ابھی لگے گی نا، میں آپ کو یہ اتنے میں فروخت کروں گا۔ یہ کارخانے کی فلاں مہینے کی فلاں جو پیداوار ہوگی وہ اتنے میں دوں گا۔ اور گاہک کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، گاہک کہتا ہے ٹھیک ہے میں نے لے لیا، تو اس کو اصطلاح کے اندر تو کہتے ہیں بیع الکالی بالکالی، بہرحال یعنی یہ ایک ایسی بیع جو ناجائز ہے، اس سے منع کیا گیا ہے، شریعت نے اس سے منع کیا ہے۔ بہرحال اس میں اور بھی کافی تفصیل ہے، لیکن بات پھر بہت لمبی ہو جائے گی، اور بھی بیع کی بہت سی اقسام ہیں۔ تو یہاں پر جو بات چل رہی ہے وہ یہ ہے کہ یعنی لکھنے والے کی بات ہو رہی تھی کہ لکھنے والے کو چاہیے کہ وہ لکھے۔ اب یہ بات کہ یہ جو کاغذات تیار ہو رہے ہیں، یہ جو تحریر تیار ہو رہی ہے، یہ کس کا حق ہے، یعنی کون فریق اس کو لکھوانے کے حقدار ہے؟ تو فرمایا کہ وَلْيُمْلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ، یعنی تحریر وہ شخص کرائے جس کے اوپر حق ہے اور وہ مقروض ہے، اسے چاہیے کہ وہ قرضہ کی شرائط ٹھیک ٹھیک لگوائے اور اس میں اس معاملہ میں کسی قسم کی زیادتی نہ کرے۔ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، اور اپنے پروردگار سے ڈرے۔ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا، اور تحریر کراتے وقت کسی چیز کی کمی نہ کرے، بلکہ تحریر بالکل درست طور پر لکھوائے کہ اتنی رقم یا فلاں چیز قرض پر لی گئی ہے اور یہ فلاں تاریخ کو فلاں جگہ واپس کرنی ہے۔ بعض اوقات لکھاتے وقت بھی ڈنڈی مار جاتے ہیں، یہ آج کل بڑے کام چلتے ہیں، اور زبانی معاہدہ کچھ اور ہوتا ہے اور تحریر میں کچھ اور لکھوا دیتے ہیں۔ فرمایا کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، اور کیوں؟ کیونکہ ایسا کرنے سے ظلم قائم ہو جاتا ہے، ظلم کا نظام قائم ہو جاتا ہے، پھر ظلم ہوتا ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ لکھوانے والا اس قابل نہیں ہوتا کہ وہ درست طریقے سے تحریر تیار کروا سکے، تو پھر کیا کیا جائے؟
تو اس کے متعلق فرمایا کہ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ صَفِيًّا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ، یعنی اگر مقروض جسے تحریر لکھوانے کا حق ہے بے عقل ہے یا ضعیف ہے یا تحریر کروانے کی طاقت نہیں رکھتا، مقصد یہ ہے کہ اس میں کوئی ایسی فطری کمزوری ہے جس کی بنا پر وہ درست تحریر کروانے سے قاصر ہے، ایسا کم عقل ہے کہ معاملے کو سمجھتا نہیں، یا بہت کمزور یا بوڑھا ہے کہ حواس درست نہیں، یا زبان نہ جاننے کی وجہ سے لکھانے کی استطاعت نہیں رکھتا، تو فرمایا کہ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ، اس کے ترجمان، اس کا ولی، اس کا سرپرست یا اس کے وکیل کی ذمہ داری ہے کہ وہ انصاف کے ساتھ تحریر مکمل کرا دے، اور کسی قسم کی رعایت نہ کرے، کسی ایک کی رعایت نہ کرے، اور جو معاملہ ہوا ہے وہ بعینہ ہی اور صحیح لکھوائے۔ اور پھر آپس میں لین دین کرتے وقت یا کوئی دیگر معاملہ طے کرتے وقت فرمایا اپنے میں سے 2 گواہ مقرر کر دو، فَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِّجَالِكُمْ، اپنے میں سے 2 گواہ مقرر کر لو۔ گواہی کی ضرورت مختلف معاملات میں پڑتی ہے، مختلف جگہوں پر پڑتی ہے، اس وجہ سے فرمایا گواہی کی مختلف ضرورت پڑتی ہے، لیکن یہاں پر چونکہ بات معاملات کی ہو رہی ہے تو ان میں سے جو بعض فوجداری مقدمات میں سے حدود و قصاص کے مقدمات میں صرف مردوں کی گواہی قابل قبول ہے، وہاں عورتوں کی گواہی قبول نہیں کی جاتی۔ اور اسی طرح زنا کے مقدمہ میں سورہ نور میں آتا ہے بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ، 4 مرد عینی گواہ ہونے چاہیے، وہاں پر بھی عورتوں کی شہادت قابل قبول نہیں۔ اور مرد بھی وہ مرد مراد ہے بالغ مرد ہے، نابالغ بچہ نہیں۔ اسی طرح مسلمان کی گواہی معتبر ہے، کافر کی گواہی قابل قبول نہیں۔ تو یہاں پر اس کی بات ہو رہی ہے معاملات کی گواہی، تو معاملات میں مردوں کی گواہی بھی قابل قبول ہے اور عورتوں کی بھی قابل قبول ہے۔ تو فرمایا کہ معتبر گواہی یہ ہے کہ تم میں سے 2 مرد گواہی دیں، فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ، اگر 2 مرد میسر نہ ہوں تو فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ، 1 مرد اور 2 عورتیں کافی ہیں، یعنی 2 عورتوں کو 1 مرد کے برابر قرار دیا، اور یہ گواہ ایسے ہوں ممن ترضون من الشہداء، جو تمہیں پسند ہو۔ ظاہر ہے کہ پسند وہی ہوں گے جو نیک اور عادل ہوں گے، جن سے ٹھیک گواہی کی امید رکھی جا سکتی ہے، کیونکہ غیر ثقہ جو قابل اعتماد نہیں ہیں اور جھوٹے آدمی سے درست گواہی کی توقع نہیں کی جا سکتی۔ لیکن بہرحال آج کل تو وہ گواہ قبول پسند ہیں انسان کیے جاتے ہیں جو انسان کی مرضی کے مطابق گواہی دے، کیونکہ آج کل ہر چیز جو ہے نا مفاد پر چلی گئی ہے، اور ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ بس میرا مفاد پورا ہوتا رہے، باقی جو ہوتا ہے ہو، اس وجہ سے بہرحال لیکن شریعت کے ہاں وہ پسندیدہ گواہ ہیں جو عادل ہوں، جو قابل اعتماد ہوں، جو صحیح گواہی دینے والے۔ فرمایا کہ 1 مرد کے مقابلے میں 2 عورتوں کو اکٹھا رکھنے میں حکمت یہ ہے کہ ان تضل احداہما، اگر ان میں سے ایک بھول جائے تو فتذکر احداہما الاخری، تو دوسری اس کو یاد دلائے، کیونکہ عورتیں عام طور پر مردوں کے مقابلے میں کمزور ہوتی ہیں، اس لیے ان سے نسیان جو ہے وہ زیادہ واقع ہوتا ہے، بھول جاتی ہیں۔ یہ ایک انسانی فطرت ہے، ورنہ بعض عورتیں بڑی ذہین بھی ہوتی ہیں، مردوں سے بھی زیادہ ذہین ہوتی ہیں، اور کیونکہ کتنی دفعہ ہم دیکھتے ہیں، بلکہ آج کل تو دیکھا جائے تو لڑکیاں جو ہے امتحان میں لڑکوں سے زیادہ نمبر حاصل کر لیتی ہیں، اور بعض عورتوں کو اللہ تعالیٰ نے خاص صلاحیت بخشی ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ بعض اوقات مردوں کے مقابلے میں زیادہ ذہین ثابت ہوتی ہیں۔ آج کل آپ پوزیشن ہولڈر دیکھیں نا بورڈز کے اندر مختلف، وہاں پر ٹاپ پر ہمیشہ آپ کو لڑکیاں نظر آئیں گی، لیکن عام فطرت کے مطابق اللہ تعالیٰ نے یہ قانون تو چونکہ سب کے لیے ہے نا، تو اس وجہ سے عام فطرت کے مطابق چونکہ عورت کمزور ہے اس کے مطابق یہ قانون عطا کیا کہ چونکہ عورت کا مزاج ایسا ہوتا ہے کہ وہ اکثر بھول جاتی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کی دماغی کیفیت ہی ایسی بنائی ہے، لہٰذا 1 مرد کے مقابلے میں 2 عورتوں کی گواہی مقبول ہوگی۔ حضور علیہ السلام نے ایک دفعہ خطبے کے دوران فرمایا تھا کہ عورتیں ناقصات العقل والدین۔ ایک عورت نے عرض کیا کہ ہم ناقص العقل کیوں ہیں، ہم میں کیا کمزوری پائی جاتی ہے؟
آپ نے ارشاد فرمایا کہ کیا اللہ نے 2 عورتوں کی شہادت ایک مرد کے برابر نہیں رکھی؟ اس نے عرض کیا کہ ہاں حضور ایسا ہی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ یہ عقل کی کمی کی وجہ سے، عورت میں نسیان یعنی بھول کا مادہ زیادہ ہوتا ہے۔ پھر فرمایا کہ عورتوں میں دین کا نقصان یہ ہے کہ وہ ہر ماہ کئی روز تک نماز نہیں پڑھ سکتی، روزہ نہیں رکھ سکتی، یہ دین کا نقصان۔ اگرچہ گناہ نہیں ہے، یہ ان کی مجبوری ہے، بہرحال نقصان تو ہے بہرحال، لیکن وہ ہے نا، عورتیں ہیں ناقصات العقل ہیں، لیکن بڑے بڑے عقل مند مردوں کو جو ہے نا بچھاڑ دیتی ہیں، ان کو بیوقوف بنا لیتی ہیں۔ تو بہرحال کہ فرمائے کہ اگر مرد نہیں ہے تو 2 عورتیں اور 1 مرد۔ اور پھر گواہوں کی حاضری کے متعلق اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا، اور جب گواہوں کو طلب کیا جائے تو وہ گواہی کے لیے آنے سے انکار نہ کریں، یہ ان کی ذمہ داری ہے۔ کوئی معاملہ الجھ گیا ہے تو وہ موقع کے گواہ ہیں، انصاف کا تقاضا ہے کہ وہ ٹھیک ٹھیک گواہی دے کر معاملے کا تصفیہ کرا دیں، کہ ان کی اخلاقی ذمہ داری بھی ہے۔ لیکن بہرحال فقہا یہ فرماتے ہیں کہ گواہ کا گواہی دینا یہ مستحب کے درجے میں ہے، اسے گواہی کے لیے مجبور نہیں کیا جا سکتا۔ ہاں اگر معاملہ اس طور کا ہے کہ کوئی اور گواہ نہیں ہے، صرف یہی گواہ ہے اور جو شہادت دینے پر آمادہ نہیں ہے، تو ایسی صورت میں اس پر واجب ہو جاتا ہے کہ وہ گواہی کے لیے حاضر ہو، وہاں انکار کی کوئی گنجائش نہیں۔ ایسے معاملے کے متعلق فرمایا کہ جب گواہوں کو شہادت کے لیے طلب کیا جاوے تو وہ انکار نہ کریں۔ اور پھر یہ بھی یاد رکھیں حضور علیہ السلام نے جھوٹی گواہی کو شرک کے برابر قرار دیا ہے، اور خود اللہ تعالیٰ نے سورہ فرقان میں عباد الرحمن، جو رحمان کے بندے ان کی صفات بیان فرمائی، ان میں یہ بھی فرمایا والذین لا یشہدون الزور، کہ وہ جھوٹی گواہی نہیں دیتے۔ جھوٹی گواہی دینا سخت گناہ کی بات ہے، اس کی وجہ سے ہی جھوٹ کا سچ اور سچ کا جھوٹ بن جاتا ہے، اور آج کی عدالتوں میں یہی کچھ ہو رہا ہے۔ تو بہرحال فرمائے کہ اقیم الشہادۃ للہ، یہ بھی فرمایا نا اقیم الشہادۃ للہ، اللہ کے لیے بغیر کسی کی رعایت رکھتے ہوئے گواہی دو۔ کسی امیر غریب چھوٹے بڑے اعلیٰ ادنا کا لحاظ نہ کرو، بلکہ صحیح واقعہ بیان کر دو۔ نہ کسی فریق سے ناجائز امید رکھو، نہ کسی کے شر کا خوف دل میں لاؤ، بلکہ گواہی کو محض اللہ کے لیے قائم کرو۔ اگر یہ چیز پیدا نہ ہوگی تو دنیا میں امن قائم نہ ہوگا، کبھی بھی دنیا میں امن قائم نہیں ہو سکتا، لوگ ذلیل و خوار ہی ہوتے رہیں گے، لہذا گواہی کو بڑی اہمیت حاصل ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے تحریر کی دوبارہ تاکید فرمایا کہ وَلَا تَسْأَمُوا أَن تَكْتُبُوا صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ، معاملہ خواہ چھوٹا ہو یا بڑا، معمولی نوعیت کا ہو یا اہم، اسے لکھنے میں انسان کو سستی نہیں کرنی چاہیے، بلکہ اسے مدت مقررہ تک لکھ لینا چاہیے۔ اور آج کل بھی ہر انسان کو کئی تجربے ہوتے ہیں کہ نہیں لکھا گیا وقت پر تو بعد میں پریشانی بنتی ہے، اس لیے معاملات لکھ لینا یہ زیادہ بہتر ہے۔ اور آج کے دور میں تو لکھنے کا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، اس وجہ سے معاملہ کوئی بھی ہو، چھوٹا ہو یا بڑا ہو، اس کو ضرور لکھ لینا چاہیے، انسان بہت سی پریشانیوں سے بچ جاتا ہے۔ اور ایک روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 قسم کے آدمیوں کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ پہلا وہ شخص وہ ہے جو خود مومن اور عادل ہے مگر اس کی بیوی بد کردار، بد اخلاق اور فاسق ہے، اور وہ سمجھانے سے بھی نہیں سمجھتی۔ اگر ایسا شخص بری عورت کو طلاق دے کر جدا نہیں کرتا تو اس کی دعا قبول نہیں ہوتی، کیونکہ وہ بغیرتی کا مظاہرہ کر رہا ہے۔ دوسرا شخص وہ ہے جو کسی یتیم کے سرپرست ہے مگر یتیم کے بالغ ہونے سے پہلے ہی اس کا مال اس کے حوالے کر دیتا ہے اور بچہ مال کو ضائع کر دیتا ہے، فرمایا کہ ایسے شخص کی دعا بھی قبول نہیں ہوتی۔ اور فرمایا کہ تیسرا وہ شخص جو کسی کو قرض دیتا ہے مگر اسے لکھتا نہیں ہے، یہ شخص بھی اللہ کے احکام کی خلاف ورزی کرتا ہے، لہذا اس کی دعا بھی قبول نہیں ہوتی، کیونکہ نہیں لکھتا اور پھر بعد میں فتنہ بنتا ہے۔ فرمایا کہ تحریر کر لینا ذالکم اقسط عند اللہ، اللہ تعالیٰ کے ہاں زیادہ انصاف والی بات ہے، وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ، اور گواہی کو زیادہ درست رکھنے والی چیز۔
وَأَدْنَا أَلَّا تَرْتَابُوا، اور زیادہ قریب ہے کہ تم شک و شبہ میں نہ پڑو۔ یہ سب تحریر کے فوائد ہیں، یہ تحریر کے فائدے ہیں۔ ہاں ایک صورت نہ لکھنے کی یہ ہو سکتی ہے، گنجائش ہے، وہ کیا؟ إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ، کہ ہاتھ بہاتھ، دست بدست تجارت ہو جسے تم اپنے درمیان گردش دیتے ہو۔ انسان گیا، پیسے دیے، چیز اٹھائی اور اٹھا کر لے آیا، یعنی معاملہ ایسا ہو کہ اس سے ادھر چیز لی اور ادھر رقم ادا کر دی، یعنی سودا بالکل نقد ہے، اس میں ادھار کا کوئی معاملہ نہیں ہے۔ تو فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا، تو پھر نہ لکھنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ تحریر کا مقصد تو یہ ہے نا کہ مقررہ مدت پر جب لین دین ہو تو کوئی جھگڑا نہ کھڑا ہو جائے، مگر جب ادھار کا معاملہ ہی نہیں ہے اور تعیین مدت کا سوال ہی نہیں ہے تو پھر تنازع پیدا ہونے کی کوئی وجہ ہی نہیں ہے، لہذا نقد معاملے میں تحریر کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں اگر ایسی صورت میں بھی کوئی لکھنا چاہے تو اچھی بات ہے، تاکہ آئندہ زمانہ میں معاملے کی نوعیت معلوم کرنا چاہو تو تحریر کے ذریعے ٹھیک ٹھیک معلومات حاصل ہو سکے۔ لیکن بہرحال یہ ایک اصول بتا دیا لین دین کے معاملے میں کہ اشہدوا اذا تبایا، تم سودا کرتے وقت گواہ ضرور بنا لو۔ اگر اس کی تحریر نہیں کرتے تو کوئی حرج نہیں ہے، مگر گواہ ضرور بنا لو، لین دین کا معاملہ ہے، کسی وقت بھی کوئی تنازع پیدا ہو سکتا ہے، جس سے بچنے کے لیے گواہی ضروری ہے۔ اور اب یہاں پر اللہ تبارک و تعالی نے تحریر اور گواہ کی اہمیت بیان فرمائی، اس کے ساتھ ساتھ اللہ نے لکھنے والے اور گواہ کا تحفظ بھی فرمایا ہے۔ جیسے آج کل گواہی انسان کے لیے مصیبت بن جاتی ہے، عدالتوں میں گواہی دینا آج کل کسی شریف آدمی کا، کسی ذمہ دار آدمی کا، کام کاج والے آدمی کا، کاروباری آدمی کا، یعنی اس کے لیے ایک درد سر بن جاتی ہے گواہی۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے اس کا بھی تحفظ فرمایا ہے، اور کیونکہ تنازع کی صورت میں بعض اوقات فریقین کے ساتھ کاتب، لکھنے والے اور گواہ کو بھی مشکلات پیش آتی ہیں، جس کی وجہ سے انہیں نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔ اور جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ یہی تو بنیادی وجہ ہے کہ آج کے زمانے میں کوئی شخص گواہی دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ کیوں؟ کیونکہ اسے جانتا ہے، وہ اس آدمی کو معلوم ہوتا ہے کہ اسے روزانہ عدالتوں میں چکر لگانے پڑیں گے، عدالتوں میں حاضر ہونا پڑے گا، اس کا کتنا وقت ضائع ہوگا، اور پھر جس کے خلاف گواہی دے گا وہ اس کا دشمن بن جائے گا، اسے نقصان پہنچائے گا۔ تو اور کتنی دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے، بڑے بڑے ہوتے ہیں، بلکہ کتنے کیسوں میں ایسا ہوا کہ گواہ کو قتل کر دیا گیا، معاملے کو ختم کرنے کے لیے بیچارے گواہ کو ہی قتل کر دیا گیا۔ تو ظاہر سی بات جب ایسے حالات ہوں تو کون ہوئے جو گواہی دینے کے لیے تیار ہوگا؟ تو اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نصیحت بھی فرمائی کہ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ، اور نہ نقصان پہنچایا جائے لکھنے والے کو اور نہ گواہ کو۔ اگر ان کو یعنی گواہ لکھنے والے کو اور کوئی تکلیف نہ ہو تو کم از کم ان کے وقت کی قدر اور ان کی سواری کا انتظام تو ہونا چاہیے۔ اب یہ نہیں بیچارہ اب گواہی تو دے دی، اب روزانہ کے چکر ہیں، کرائے لگا رہا ہے، روزانہ کا آنا جانا، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، تاکہ کسی دوسرے شخص کی گواہی کے لیے ذاتی طور پر نقصان نہ ہو۔ اس لیے فرمایا کہ کاتب اور گواہ کو تکلیف نہ دو، اسے نقصان نہ پہنچاؤ، اور فرمایا وَإِن تَفْعَلُوا، اور اگر تم ایسا کرو گے، ان شریف آدمیوں کو نقصان پہنچاؤ گے، ان کا تحفظ نہیں کرو گے، تو فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ، یہ فسق ہوگا، خدا کی اطاعت سے باہر نکلنے کے مترادف ہوگا۔ لہذا جہاں اپنے حقوق کا تحفظ چاہتے ہو وہاں کاتب اور گواہ کی جان و مال کے بھی محافظ بنو، اور انہیں ناجائز تکلیف نہ پہنچاؤ۔ فرمایا واتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ، اس کے حکام کی خلاف ورزی نہ کرنا۔ معاملہ لین دین کا ہو یا نکاح طلاق کا، ہر حالت میں خوف خدا کو دل سے نہ نکالنا۔ دنیا کے معاملات کے متعلق ہیرا پھیری کر کے، دھوکہ اور فریب دے کر معاملے کو رفع دفع کر لینے سے بظاہر تو مسئلہ ختم ہو جاتا ہے، مگر اللہ تعالیٰ یاد کروا رہے ہیں کہ یہ معاملہ ایک دن اللہ کی عدالت میں بھی پیش ہونا ہے۔ یہاں تو تم چالاکی کر کے بچ جاؤ گے، مگر اس سب سے بڑی عدالت کے سامنے کوئی چال کام نہیں آئے گی، وہاں تمہاری چالاکی کام نہیں آئے گی، وہاں دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو کر رہے گا۔
لہٰذا اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ جس کی عدالت میں بالآخر تمہیں پیش ہونا ہے۔ فرمایا وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ، اللہ تمہیں ایسی ہی نیکی اور اچھائی کی باتیں سکھاتا ہے۔ اور واللہ بکل شیء علیم، اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتا ہے۔ یہ نہ سمجھنا کہ وہ تمہارے حال سے نہ واقف ہے، بلکہ وہ تمہاری نیتوں سے بھی واقف ہے، لہذا تم اس کی گرفت سے نہیں نکل سکتے۔ اپنے اعمال کو ہمیشہ درست رکھو گے تو فلاح پاؤ گے۔ قرآن کی جو ہے یہ سب سے لمبی آیت ہے، اس ایک آیت میں اللہ تعالیٰ نے کئی مسائل، یہ میں نے بالکل خلاصے کے طور پر ذکر کیا ہے، ورنہ کئی مسائل اللہ پاک نے بیان فرمائے۔ تو بہرحال لین دین کے معاملے میں دو قانون، تحریر اور گواہت، یہ بڑے اہم ہیں۔ اور ایک تیسرا قانون بھی ہے، وہ ہے رہن کے متعلق، وہ اگلی آیت میں آئے گا۔ اب ترجمہ دیکھ لیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوه، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، مومنو، جب تم ایک مقررہ مدت تک کے لیے ادھار کا معاملہ کرو تو اسے لکھ لیا کرو۔ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ، اور چاہیے کہ لکھ دے لکھنے والا تمہارے درمیان انصاف سے۔ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَن يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ، اور لکھنے والا لکھنے سے انکار نہ کرے جیسے اس کو سکھایا ہے اللہ نے۔ فَلْيَكْتُبْ، اور پس اسے چاہیے کہ وہ لکھ دے۔ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا، اور جس پر حق یعنی قرض ہے وہ لکھاتا جائے، اور اپنے رب اللہ سے ڈرے اور نہ اس سے کچھ کم کرے۔ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ، پھر اگر وہ شخص جس پر حق ہے یعنی قرض ہے وہ بے عقل یا کمزور ہے یا وہ لکھانے کی قدرت نہیں رکھتا تو چاہیے کہ اس کا سرپرست انصاف سے لکھا دے۔ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِّجَالِكُمْ، اور اپنے مردوں میں سے دو گواہ کر لو۔ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَن تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ، پھر اگر دو مرد نہ ہوں تو ایک عورت اور دو عورتیں جن کو ایک مرد اور دو عورتیں جن کو تم گواہ پسند کرو، تاکہ ان میں سے ایک بھول جائے تو ان میں سے ایک دوسری کو یاد دلا دے۔ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا، اور گواہ انکار نہ کریں جب بلائے جائیں۔ وَلَا تَسْأَمُوا أَن تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ، اور تم لکھنے میں سستی نہ کرو، خواہ معاملہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، ایک میعاد تک۔ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِندَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ، یہ زیادہ انصاف ہے اور گواہی کے لیے زیادہ مضبوط ہے اللہ کے نزدیک۔ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا، اور زیادہ قریب ہے کہ تم شبہ میں نہ پڑو، اس کے سوائے کہ سودا ہاتھوں ہاتھ کا ہو جسے تم آپس میں لیتے رہتے ہو، تو کوئی گناہ نہیں کہ تم وہ نہ لکھو۔ وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ، اور جب تم سودا کرو تو گواہ کر لیا کرو۔ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ، اور نہ لکھنے والا نقصان کرے نہ گواہ۔ فَإِن تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ، اور اگر تم ایسا کرو گے تو یہ بے شک تم پر گناہ ہے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، تم اللہ سے ڈرو۔ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ، اور اللہ تمہیں سکھاتا ہے۔ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور اللہ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔